موت جو ہے نا وہ نیند کی بہن ہے, بلکہ نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو. واللتی لم تمت حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا تو نیند کے وقت اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اپنے پاس. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ, اور جس نے صبح اٹھنا ہے 11-12 بجے آج کل کے حساب سے, تو 12:45 بجے اس کی روح, کراچی والوں کی روح واپس ان کی باڈی میں. بھائی 12:45 بجے کراچی میں ناشتہ ہوتا ہے نا صبح صبح, تو 12:45 بجے صبح ان کی روح واپس ان کی باڈی میں, بولو نا, آ جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ لوگ 5 منٹ پہلے, نہیں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کرنا ہو یار. تو اب دیکھو روح کا باڈی سے جو رشتہ ہے نیند میں کمزور ہوتا ہے, اور موت کی حالت میں اور زیادہ. ابے اب مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ جاگتے میں بھی کمزور ہوتا ہے, جاگتے میں تو بڑا طاقتور ہوتا ہے نا. بھائی نیند کی حالت میں جو روح ہے اس کا باڈی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. تبھی تھوڑا تھوڑا ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سوتا ہوا آدمی نا. سوتے ہوئے پہ بھروسہ نہیں کیا کرو, یاد رکھو, حقیقت بعض دفعہ سن رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آدھے خواب میں آدھے دنیا میں. ایک آنکھ سے ادھر دیکھ رہا ہے, ایک آنکھ سے خواب دیکھ رہا ہے. وہ نیند اور جاگنے کی نا درمیانی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. ایک کان جاگ رہا ہے, ایک کان سو رہا ہے. تو سوتے میں بعض دفعہ گھننے بھی ہوتے ہیں, بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں. تو خیر, تو رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور. اور موت کی حالت میں روح کا جسم سے رشتہ بہت کمزور ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا, یاد رکھو, ختم نہیں ہوتا, بہت زیادہ کمزور. ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ رشتہ قائم رہتا ہے, جس کی وجہ سے قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. پھر شہداء کا رشتہ اور قوی ہوتا ہے, اور انبیاء کا رشتہ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء کو زندہ کہا جاتا ہے. دنیا کے لحاظ سے تو وہ چلے گئے, لیکن برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملتی ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس بیس پہ زندہ کہا جاتا ہے ان کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سوتا ہوا آدمی, کیا اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے؟ خوشنما لگتا ہے اس کا چہرہ؟ آپ کتنے ہی نیک ہو, غسل کر کے کریم لگا کے سو جاؤ, کوئی آپ کی زیارت کے لیے آئے, بلکہ مثال وہی دوں گا نا جو, یعنی زیارت کا مقصد ہی آپ کا چہرہ دیکھنا ہو کہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں. جیسے رشتے والے آتے ہیں, جب لڑکی والے آتے ہیں تو اخلاق تو فون پہ پتہ چل گئے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, بات کرنے کی کتنی تمیز ہے, محلے والے شکل نہیں دیکھی ہوتی انہوں نے. تو وہ جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں اور آپ کی پسند کا رشتہ ہو, تو کیا آپ یہ چاہو گے کہ جب میں سو رہا ہوں تو لڑکی والوں کو مجھے دکھا دینا, ان سے کہنا یہ ہیں, سو رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں تو چلو کھول کے دکھا دیتے ہیں, یوں کر لیں. بعض آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں. کبھی چاہو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب میں سو رہا ہوں گا تو میرے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوگی, میں اچھا نہیں لگوں گا. اسی طرح آپ کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والوں کو پتا چل گیا ہماری پسند کا متوقع داماد آ رہا ہے, متوقع داماد ہماری پسند کا آ رہا ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ کبھی یہ چاہیں گے کہ ہماری بیٹی سو رہی ہو, منہ سیدھا کر کے نا, چلو بالکل ایسے, یا کرسی پہ بیٹھی ہوئی سو رہی ہے تاکہ چہرہ بالکل نظر آئے, اور متوقع داماد اس کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے چلا جائے. ان کو پتا ہے اس کنڈیشن میں دیکھے گا تو پسند, بولو نا یار. اب آپ کہیں جی نہیں, ہماری بیٹی چونکہ تہجد گزار ہے, بہت نیک ہے, اس کے چہرے پہ ویسے ہی اتنا نور ہے کہ سوتے ہوئے بھی وہ کسی کو بری نہیں لگے گی, یہ لاجک چلے گی؟
لڑکے والے کہیں گے جگاؤ بھائی جگاؤ اس کو. یہ لاجک نہیں چلے گی کہ بہت نیک ہے لہذا سونے کے بعد بھی اس کے چہرے کا نور ختم نہیں ہوتا. بھائی سوئیں گے تو باڈی میں تغیر آئے گا, کیونکہ اس زندگی سے رشتہ کم ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے اس زندگی سے رشتہ. روح کا جسم سے تعلق کمزور, جتنی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے جسم اتنا ہی اچھلتا کودتا ہے, اور اس کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ رونق. اب میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو جب بھی کسی کو دیکھنا ہو, بلکہ مولوی صاحب کو بھی دیکھنے آ رہے ہوگے نا ویسے ہی ملاقات کے لیے, تو مولانا صاحب بھی کہیں گے یار سوتے ہوئے نہ دکھاؤ. تبھی جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ سوتے ہوئے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے, کیونکہ سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا حال ہو, منہ کس ڈیزائن کا بنا ہوا ہو, کیا خواب دیکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اب جب آپ کوئی آپ سے ملنے آیا, آپ سو رہے ہیں, تو آپ بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا, یہی کہتے ہیں نا. جب آپ اٹھتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق دوبارہ بحال ہونا شروع, تو چہرے پہ تھوڑی تھوڑی رونق, ابھی پوری نہیں, لیکن آپ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ملتے, بلکہ آپ پانی سے منہ کو بولو دھوتے ہو تاکہ وہ جو چہرے پہ ایک عجیب سی نحوست ٹائپ کی چیز آئی ہوئی تھی وہ ٹائپ کی چیز کیا ہو جائے؟ بالکل ختم ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی پوری طرح چہرے پہ رونق نہیں آتی, بلکہ اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہو کچھ کھا لو, ناشتہ واشتہ کرو گے تو پھر چہرہ کیا ہو جائے گا؟ صبح نہار منہ چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوتی. جب ناشتہ کرتے ہو اس کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے, جو بلڈ کا سرکولیشن ہے نا ہمارا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے اور چہرہ بارونق ہو جاتا ہے. رمضان میں دیکھو صبح کیسے عجیب عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ. صبح جب آپ 9-10 بجے آفس جاتے ہیں, سب کے جس کو بھی دیکھو گے دل کرے گا ایک رکھ کے اس کے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا دل چاہے گا آپ کے ایک رکھ کے تھپڑ لگائے, آپ کا دل چاہے گا اس کے لگاؤ. کھایا نہیں ہوتا نا, تو وہ یعنی جو ایک چستی ہے جسم میں وہ پوری طرح پیدا نہیں ہوئی ہوتی. یا تو ایکسرسائز کر لے انسان نا تو دوران خون صحیح ہو جائے. تو اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد جا کے چہرہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی کو دکھایا جائے. اب آپ کہتے ہیں ہاں یہ اوریجنل کنڈیشن میں حضرت جی کو دیکھ کے آیا ہوں. اس لیے میں یہ سیلفیوں سے بڑا بیزار ہوں. جہاں جاؤ سیلفی, بھائی آدمی کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے یار. ہر وقت لوگوں کو فکر ہوتی ہے بس سیلفی, یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے, یاد رکھو سیلفیوں کی. آپ نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں, بعض لوگ جو ہر وقت اپنی سیلفیاں لیتے رہتے ہیں نا, یہ دماغ میں کیا ہے, ٹیوننگ کی ضرورت ہے. ان کبھی کبھار چلتا ہے, ہر وقت بس یہ اپنا یہ والا اسٹائل فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو یہ انسان کے باولے ہونے کی, ایک ہوتا ہے پاگل اور ایک ہوتا ہے باولا. پاگل پھر بھی غنیمت ہے, لیکن باولا جو ہے نا یہ پاگل سے اوپر کی چیز ہے. تو یہ نا ان چیزوں میں نہ پڑیں زیادہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی نیند جو کم درجے کی موت ہے اس میں آپ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھیں, تو جب حقیقی موت واقع ہوگی, جب روح کا جسم سے رشتہ بہت کمزور تقریباً ختم ہو جائے گا روح کا جسم سے رشتہ, تو پھر چاہو گے کہ کوئی آپ کی شکل کو دیکھے ہے بھائی. لیکن زندگی میں اتنے شوق سے زیارت نہیں کی جاتی جتنی مرنے کے بات کی جاتی. اب تو مردوں کی باقاعدہ تصویریں لی جا رہی ہیں, ان کو فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے, ناک میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے, کانوں میں روئی, اور حضرت جی کی تصویریں فیس بک پہ شائع ہو رہی ہیں. یہ میت کے اکرام کر رہے ہو یا میت کی توہین کر رہے ہو؟ اس لیے جب بھی موت واقع ہو میت کے چہرے کو فوراً چھپا دو. بس بہت قریبی رشتہ دار, بیٹا ہے, باپ ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو چہرہ دیکھنے کی اجازت بولو بھائی مت دو. لوگ کہتے ہیں میت کو چوک میں لا کے رکھو ہم دیکھیں گے, نہیں دیکھو آپ. میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں نا کہ میت کو بھائی نہیں دکھاؤ, تو لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے ان کا چہرہ بگڑ گیا, کوئی گناہ کیا. میں نے کہا سمجھنے دو, جس کے پاس جا رہے ہیں نا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے. لوگوں کے تبصرے میں لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ مت کرو.
تو بھائی اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ البتہ بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کے ساتھ کہ اللہ اس کی باڈی کو خراب ہونے نہیں دیتے. جیسے شہداء کے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسے, ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 6 مہینے پرانے شہید ہیں مگر جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا. تو بس یہ جب کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصول یہی ہے کہ شہید ہوگا یا کوئی طبعی موت مرے گا, اس کا جسم فوراً خراب ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہ خراب ہونا اس کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال